دیکھو یہ دنیا میں لگاتے ہیں شیخ سید پٹھان اور کوئی الگ یہ ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے، لیکن سید گھرانے میں پیغمبرہ پیدا ہوئی ہے بول کے سید گھرانہ بولتے ہیں، لیکن سید گھرانے کو بھی نہیں بولے کہ کتاب میں شیخ کا بارے میں بتایا۔ شیخ یعنی استاد، شیخ بس اتنا باری میں آیا۔ یہ دنیا میں ہم لوگوں نے شیخ سید اور کوئی پٹھان، کوئی کیا یہ ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے پوسٹ ماسٹر اس کو جلدی سے خط پہنچانے کے لیے، ایک دوسرے سے شناخت سے پہچاننے کے لیے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ شیخ ہے۔ شیخ کا معنی کیا ہے؟ استاد ہے۔ ایک شیخ کے پاس میں حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے سنو شاگرد تھے، انہوں نے ان کے پاس علم سیکھنے کے لیے گئے تو کتنے سال ان کے پاس علم سیکھے؟ 30 اور 3 برس ان کے پاس علم سیکھے۔ انہوں 30 و 3 برس کے بعد میں وہ شیخ نے یعنی حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ جو استاد نے وہ حاتم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھے کہ خادم رحمۃ اللہ علیہ، حاتم رحمۃ اللہ علیہ، اتنے برس تو میں کنے رہا، میرے پاس تو نے کتنا علم سیکھا؟ تو انہوں نے بتایا میں نے 8 مسئلے سیکھا۔ اللہ، وہ شیخ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرا زندگی برباد ہو گیا کہ میں بچپن سے بوڑھا ہو گیا، تو میرے پاس رہ کر 8 مسئلے سیکھا۔ تو انہوں نے بولا کہ جھوٹ تو نہیں بول سکتا، 8 ہی مسئلے میں نے سیکھا۔ تو وہ شقیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا پھر بتلا وہ 8 مسئلے کیا ہے جو تو نے سیکھا؟ تو انہوں نے بتایا پہلا، میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق کو کسی نہ کسی سے محبت ہے، کس کو بیوی سے محبت ہے، کس کو اولاد سے محبت ہے، کس کو مال سے محبت ہے، کس کو احباب سے، یعنی الگ طریقے سے ہر ایک کو محبت ہے دنیا میں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ جب وہ قبر میں جاتا ہے، قرآن میں بتایا، حدیثوں میں بتایا، جب وہ مر کر جاتا ہے تو اس کو چھینے کے لیے کوئی نہیں آتا، ڈر جاتے ہیں، جو زندہ ہے اس کو بغل میں لگا لیتا ہے۔ لیکن دیکھا جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کا محبوب اس سے جدا ہو جاتا ہے، جس سے اس نے پیار محبت سے دنیا میں رہا، جب اس کو قبر میں رکھنے کے بعد یہ سب جدا ہو جاتے ہیں، الٹا اس کے اوپر مٹی پھینک کے آتے، جتنا زیادہ دوست ہوں گے اتنا مٹی اس کے اوپر زیادہ پھینکیں گے۔ اس لیے میں نے نیکیوں سے محبت کر لی، جو نیک کام کریں گے وہ نیک کام میرے ساتھ آئے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جب میں قبر میں جاؤں تو میرا محبوب بھی میرے ساتھ رہے، مرنے کے بعد بھی مجھ سے جدا نہ ہو۔ دیکھو کس سے محبت کری؟ نیکی سے، قرآن شریف کی تلاوت سے، اچھے برتاؤ سے۔ انہوں نے اللہ کی جو رحمت ہے اس کو لے لیا، وہ قبر میں جانے کے بعد بھی اس سے جدا نہ ہو۔ تو ان کے استاد نے بولا کہ شقیق رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بہت اچھا کیا۔ تو دوسرا، میں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد قرآن پاک میں دیکھا ترجمہ، اور جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے آخرت میں کھڑے ہونے سے ڈرا ہوگا، یعنی کل آخرت میں ہمیں اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہو کے حساب دینا پڑے گا بول کے دنیا میں ڈرا ہوگا، اور نفس کو حرام خواہش سے روکا ہوگا۔ دیکھو نفس ہے ہمیشہ غلط راہ پر لے جاتی ہے۔ دیکھو حضرت قرآن شریف میں
حضرت یوسف علیہ السلام کی نفس نے بھی ان کو ابلایا، لیکن اللہ کی رحمت سے انہوں نے اس غلطی سے بچ گئے۔ میں اداہرن دیا آپ کو سمجھنے کے لیے۔ ہر ایک کا نفس کیا ہوا، حرام خواہش کرتا ہے تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ جو نفس کو حرام خواہش سے روکا ہوگا، جو نفس کا ہمیشہ حرام کے طرف لے جاتا ہے، تو اس اپنے نفس کو کیا اس کو حرام خوری سے روکا ہوگا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ یعنی اپنے نفس کو قابو میں رکھنا۔ یہ نفس کیا ہے، ایک گھوڑے کے جیسا بھاگتا ہے، اس کو قابو میں لینا۔ میں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر بات بالکل ٹھیک بولا، ایک حرف بھی جھٹلانے لائق نہیں۔ قرآن میں پہلے آیت میں بتایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ میں نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت پر جم گیا۔ یعنی اپنے نفس کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا عبادت میں، اور بھی حدیثوں میں آتا ہے اگر تم کو جوانی ستاتی ہے تو جوانی میں روزہ رکھو تاکہ تمہاری کمزوری آ جائے اور غلط کام سے رک جائے۔ یہ حدیث ہے۔